خواتین و حضرات، بہت سارے لوگ دعا کی فکر کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری دعا پوری نہیں ہوتی، ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں اور پوری نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ دعا میں جلدی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا دعا میں جلدی یہ ہوتی ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ میاں میری سنتا نہیں۔ دیکھیے ایک انداز تہذیب ہے کہ تم پروردگار کے سامنے یہ مت کہو، اگر تم دعا کر رہے ہو تو یہ مت کہو کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اس لیے کہ دعا ہر حال میں سنی جاتی ہے، چاہے اس کا نتیجہ اترے نہ اترے، دعا ہر حال میں سنی جاتی ہے، مگر تم جلدی کرتے ہو جب یہ کہتے ہو کہ اے پروردگار تو نے دعا سنی نہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ فرمایا دعا کرتے وقت کبھی یہ نہ کہو کہ خدا اگر تو چاہے تو یہ کر دے، تو چاہے تو یہ کر دے، تو چاہے تو یہ کر دے، ایسے کبھی نہ کہو۔ خدا کو مت کہو کہ تو چاہے تو یہ کر دے، خدا کو کہے کہ تو کر دے، خدا کو کہو کہ تو کر دے، اس لیے کہ خدا کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے کام کرنے والی۔ خدا مطلق العنان ہے، اور پوری کائنات ایک انسان کی جھولی میں ڈال کر بھی خدا کی ملکیتیں کم نہیں ہوتی ہیں، خدا کے تصرفات کم نہیں ہوتے۔ اور غافل دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافل دل سے دعا نہ مانگو، جب بھی مانگو حاضر دل سے دعا مانگو، زور سے دعا مانگو، پورے یقین سے مانگو، استحکام سے مانگو، خدا پہ دعوے سے مانگو، اس لیے کہ اس کے سوا کسی نے دعا کو پورا نہیں کرنا، اور تمہارے سوا کسی نے اس سے دعا بھی نہیں مانگنی۔ اور جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس سے دعا مانگو گے تو وہ آپ کا یہ حق ضرور پورا کرے گا۔ خدا سے لو، خدا سے جھگڑو، اس لیے کہ اور کوئی ذات تمہارے لیے لڑنے جھگڑنے کی نہیں ہے۔ اہل خاندان سے مت لڑو، بھائیوں سے مت کہو کہ تم نے میری خبرداری نہیں کی، چچا سے مت کہو کہ چچا تم نے میرا کوئی بندوبست نہیں کیا، باپ سے مت کہو کہ تو نے مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، ماں سے مت کہو کہ تو نے بچپن میں مجھے دودھ نہیں پلایا۔ یہ سب باتوں سے بڑی ذات، دینے والی، جھگڑنے والی، حاصل کرنے والے، بندگی والے، عبودیت والی ذات صرف اللہ ہے، اور جس نے صرف اللہ کو جان کر دعا مانگی اور حاضر ہو کے دعا مانگی، وہی مالک، وہی کریم، وہی صاحب عطا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے تقسیم بتا رہے ہیں۔